حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ مقروض کا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس سے سید نسل چلی گئی۔ حضرت زین العابدین۔ وہ کون سا انسان ہے جسے مرنے کے بعد نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے؟ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے بلکہ اس کو جنگی لباس میں دفنایا جاتا ہے۔ وہ کون سی سنت ہے جس کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے؟ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلایا کرتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ کون سے صحابی ہیں جس کی نماز جنازہ 70 بار پڑھائی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے؟ پیسہ ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن کس کے قریب ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ کس ملک میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے؟ مصر میں۔ کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ کافروں سے۔ کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری کرنے سے۔ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ منافقین کو۔ فرض نماز کے بعد کیا پڑھنے والے سیدھا جنت میں جائیں گے؟ آیت الکرسی پڑھنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شوہر کی فرما بردار۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کس شکل میں اٹھے گا؟ کتے کی شکل میں۔ کون سے نبی 2 بار زندہ ہوئے؟ حضرت عزیز علیہ السلام۔ سب سے پہلے گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ جتنا کھاؤ گے اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گی؟ لالچ۔ وہ کون سی گناہگار عورت ہے جس کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ شوہر کی نافرمان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ 7 دن بعد۔ کون سا عمل کرنے والے کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ صدقہ دینے والے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خاموشی کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ خاموشی عقل کی نشانی ہے اور بولنے سے پہلے سوچنا عقل مندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کے بارے میں کیا نصیحت کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے، جیسے سر جسم کا حصہ ہوتا ہے، جس کا صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ 5 کھچر تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں؟ جاہل انسان پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 7 گھوڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست اور دشمن کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہیں گناہوں پر اکساتا ہے، اور سب سے اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ انسان کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جو موت کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ دماغ۔ بتائیے جنت میں جنتیوں کا قد کتنا لمبا ہوگا؟ 60 ہاتھ کے برابر۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے؟ نمازوں کا تحفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے؟ بائیں ہاتھ مبارک میں۔ وہ کون سے نبی تھے جسے آگے دیکھتے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان پرندوں کے نام بتائیں جنہیں دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ۔ وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس رنگ کا مرغی پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور شیطان دور بھاگتا ہے؟ کالے رنگ کی مرغی پالنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں سب سے زیادہ حیادار کس کو کہا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ حسن اخلاق اور تقوی کی وجہ سے۔ بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بولنا۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اگر زیادہ دیر استعمال کریں تو نماز نہیں ہو سکتی؟ ہنسی۔ اگر نماز میں ہنسی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی۔ تہجد کی نماز کے فضائل میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تہجد کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے اعلیٰ درجات کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں سے خاص محبت فرماتا ہے۔ کیا تہجد کی نماز گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور دلوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ کیا موت کے وقت انسان کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں؟ موت کے وقت انسان کو
اس کے اعمال اور انجام کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ کیا دھوکہ دہی سے کاروبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، دھوکہ دہی سے کاروبار کرنا حرام ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اسلام میں اشیاء کی قیمت میں مبالغہ کرنا جائز ہے؟ اسلام میں جائز منافع کمانا درست ہے، لیکن قیمت میں بے جا مبالغہ کرنا ناپسندیدہ ہے۔ کیا ملاوٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، ملاوٹ کرنا اسلام میں حرام ہے اور یہ لوگوں کے حقوق تلف کرنے کے مترادف ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ ایمان کی سب سے بلند صفت ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی کے حصول کے لیے دل کی پاکیزگی، نیک اعمال، اللہ کی یاد اور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام قبر ہے، جہاں اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ قبر میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قبر میں مومن کو آرام اور سکون دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ قبر میں کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قبر میں کافر کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ مومن کی روح جنت کی طرف اور کافر کی روح جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا موت کا وقت مقرر ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تقوی کے کیا فوائد ہیں؟ تقوی کے فوائد میں اللہ کی محبت، گناہوں سے حفاظت، دنیا و آخرت میں کامیابی اور مشکلات میں مدد شامل ہیں۔ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل، نیک صحبت اور برے کاموں سے پرہیز ضروری ہے۔ تقوی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تقوی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس کی خواہشات، شیطانی وسوسے اور دنیاوی محبت ہے، جنہیں دور کرنے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی یا عیب بیان کرنا، جو اگر وہ شخص سن لے تو اسے ناگوار گزرے۔ عورت اپنے شوہر سے خلا طلب کر سکتی ہے کیا؟ ہاں، عورت شرعی وجوہات کی بنا پر اپنے شوہر سے خلا طلب کر سکتی ہے۔ کیا عورت مرد کی طرح بلند آواز میں نماز میں
किरत कर सकती है। औरत को नमाज में किरत आहिस्ता आवाज में करनी चाहिए। क्या औरत माहवारी के दौरान कुरान पढ़ सकती है? फिक़्ह हनफी के मुताबिक औरत माहवारी के दौरान कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, अलबत्ता कुरान की दुआ या जिक्र कर सकती है जुबानी। मसनून दुआएं पढ़ने का क्या फायदा है? दुआएं इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं, उसकी हिफाजत करती हैं और दिल को सुकून फराहम करती हैं। क्या रोजाना सुबह और शाम की दुआएं पढ़ने से हिफाजत होती है? सुबह शाम की दुआएं पढ़ने से दिन भर शैतान और बलाओं से हिफाजत होती है। दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ने से क्या मिलता है? इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ने से गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है, मुश्किलात आसान होती हैं और रिज़्क़ में बरकत होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ की फजीलत क्या है? घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ पढ़ने से अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं और तमाम परेशानियों से बचाव होता है। दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन सा अमल करने से नेकियां जाया हो जाती हैं? रियाकारी करने से। काफिर जहन्नम में किस आवाज से रोएंगे? गधे की आवाज में। अगर कोई शख्स मस्जिद में नमाज के दौरान मोबाइल की रिंगटोन से परेशान हो जाए तो क्या करे? मोबाइल की आवाज बंद कर दे और इस्तगफार करे कि आइंदा ऐसा ना हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म के बारे में क्या कौल है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म माल से बेहतर है। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, जबकि माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। कोई शख्स फर्ज नमाज के दौरान भूल कर बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज मकरूह होगी?